الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس اجتماع کو کرنے کی، کچھ بولنے کی اور کچھ سننے کی اور یہاں پر آنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس اجتماع کو، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، ہمارے یہاں پر آنے کو، ہمارے کچھ بولنے یا سننے کو اپنے دربار میں قبول فرما لے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. دیکھیے، نکاح اور جہیز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے ابھی سنی. نکاح اور دہیج سے متعلق بہت ساری حدیثیں، قرآن پاک کی آیتیں اور بہت سارے واقعات آپ نے سنے. سب سے پہلے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح ہے کیا. نکاح، حضور نے فرمایا: النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. نکاح ایک عبادت ہے. نکاح نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت ساری بے حیائیوں اور گناہوں سے بچنے کا علاج ہے. صرف کچھ رسموں کی پابندی کر دینے کا نام نکاح نہیں ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکاح کون سا بہتر ہے اور کون سا نکاح سنتی نکاح ہے، جس کو یہ کہا جائے کہ نکاح عبادت ہے. نکاح عبادت تو ضرور ہے، لیکن آج ہم نے اس نکاح کو عبادت کے بجائے تجارت بنا کر رکھ دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کون سا نکاح بہتر ہے. تو اس سلسلے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. حالانکہ ہمارا ماننا اور ہمارا سوچنا، ہمارا نظریہ اس کے بالکل برعکس سے الٹا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس شادی میں، جس نکاح میں 2-4 لاکھ روپے خرچ کر دیے جائے وہ نکاح سب سے اچھا ہوتا ہے. جس شادی میں 100-150 باراتی چلے جائیں، 1500 لوگوں کا انتظام کر دیا جائے، خوب سارا دہیج دے دیا جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شادی بہت اچھی شادی ہے. حالانکہ اللہ، اس کے رسول کی نگاہ میں، ان کی نظر میں وہ شادی اور وہ نکاح سب سے خوبصورت اور اچھا نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والے یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شریعت نے جہاں پر منع کیا ہے پیسہ خرچ کرنے سے، اگر کوئی شخص وہاں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو بے جا جگہوں پہ اگر کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے تو وہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ایک بہت بڑے صحابی، آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کا نام لے کر کے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو جنتی کہا. ویسے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن وہ کچھ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کر کے حضور نے ان کو جنتی کہا کہ تم جنتی ہو. ان 10 لوگوں میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بھی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، حضور سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد ان کے کپڑوں پر ایک نشان لگا تھا، پیلا نشان. تو وہ پیلا نشان دیکھ کر کے حضور نے فرمایا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے: یا رسول اللہ، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، یعنی شادی کے موقع پر جو خوشبو وغیرہ لگائی تھی اس کا نشان باقی رہ گیا، وہ نشان ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے نکاح میں برکتیں اور رحمتیں پیدا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ ولیمہ کر لینا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن حضور کے بہت قریبی بھی ہیں، اور وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں ہیں جن کو حضور نے جنتی اپنی زبان مبارک سے کہا. انہوں نے نکاح کیا، اور نکاح کی مجلس میں، نکاح کی دعوت میں حضور موجود نہیں تھے.
اور جب ملاقات ہوئی وہ نشان جو تھا اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ جب انہوں نے بتایا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بتایا بھی نہیں، اکیلے دعوت کر لی، تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میری وجہ سے تم مسلمان ہوئے، تمہارا اتنا اونچا مقام میری وجہ سے، تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے نکاح میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ شریعت نے اور اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا تھا، بہت زیادہ آسان، لیکن آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ نکاح کے موقع پر اس طریقے سے خرافات اور بدعت ہوتی ہے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کس قدر خرافات نکاح کے موقع پر ہم کرتے ہیں۔ 100-150 آدمی بارات لے کر کے کسی غریب کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، 1500-2000 لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دہیج مانگا جاتا ہے جس کو آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں، لڑکے کے ماں باپ ہوں یا لڑکے کی جو بہن ہے، اگر وہ لڑکا خود یا لڑکے کے ماں باپ اگر دہیج کا مطالبہ کرتے ہیں، دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کی یقیناً زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ایسا دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بہت غریب سا باپ ہے، اس کی 2-3 لڑکیاں ہیں، وہ خود بڑی مشکل سے 4-5 ہزار روپے مہینے میں کما پاتا ہے، اور لڑکے والے شادی کرنا ہے لڑکی کی، اور لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ انہیں گاڑی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ جو باپ یا جو بھائی مہینے میں مشکل سے مزدوری کر کے، رکشہ چلا کر کے، سبزی بیچ کر کے 4-5 ہزار روپے کما رہا ہو، وہ آپ کو 80 ہزار روپے کی گاڑی کہاں سے لا کر دے گا؟ پھر ظاہر سی بات اسے قرض لینا پڑے گا، اسے بیاج پہ پیسہ لینا پڑے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ بتائیے؟ اور پھر آپ یہ کہیں کہ نکاح کے بعد زندگی بہت خوبصورت ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دہیج میں گاڑی کی باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ ہمیں شادی میں گاڑی چاہیے، شادی میں ہمیں فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے۔ اچھا، جو لڑکے کے ماں باپ مانگتے ہیں، دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی نکمی اولاد پیدا کی ہے کہ وہ خود تو کما نہیں سکتا۔ بہت اچھے سے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی نکمی اولاد کو جنم دیا ہے کہ وہ کبھی حلال طریقے سے کما کر کے ایک سائیکل نہیں خرید سکتا، وہ گاڑی کہاں سے خریدے گا۔ ماں باپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے ہم نے اتنے نالائق بیٹے کو جنم دیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے کپڑے اپنے نہ بنوا سکے تو وہ واشنگ مشین کہاں سے لے کر آئے گا۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد اتنی نالائق ہے کہ وہ پانی کی بوتل نہ خرید سکے اپنے پیسوں سے، تو وہ فریج کہاں سے لے کر کے آئے گا۔ اسی لیے وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کپڑے بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، مطلب پورا چاہیے۔ اب آپ سوچیے 4000 روپے کمانے والا وہ باپ، اگر 4 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں اس کی ہیں اور شادی میں 2-3 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، پوری زندگی تو اس کو پھر اسی طرح گزر جائے گی، قرض لے کر اور بیاج پیسہ لے کر کے۔ اس کے بعد ذمہ دار اس کا کون ہوگا؟ اس لیے سوچ کو بدلیں۔ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ ہی غلط ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ نکاح اچھا ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا جو داماد ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کیوں، کیسے اچھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جو داماد ہے وہ میری بیٹی کی ہر بات کو سنتا اور مانتا ہے، بہت اچھا داماد ہے۔ لیکن جو میرا بیٹا ہے وہ بہت خراب ہے، نالائق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹی کا غلام ہے، بہو کا غلام ہے، بہو کی باتوں کو سنتا اور مانتا ہے۔ مطلب جو کام داماد کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کی بات کو سن اور مان رہا ہے، لیکن آپ کا اگر بیٹا وہی کام کر رہا ہے تو وہ برا ہو گیا، وہ بیوی کا غلام ہو گیا۔ ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت عقل مند ہے۔ کیسے عقل مند ہے؟ اس کے سسرال میں لڑائیاں ہوتی تھی، اس نے اپنا حساب کتاب الگ کر لیا، دیورانی جٹھانی میں، ساس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی، میری بیٹی نے داماد سے کہہ کر کے ان کو الگ کر دیا، اب وہ الگ رہ رہے ہیں، بہت سکون کی زندگی جی رہے ہیں، بہت عقل مند ہے میری بیٹی۔ لیکن میری بہو بہت شاطر ہے، اس نے میرے بیٹے کو ہم سے جدا کر دیا۔ کام وہی اگر آپ کی بیٹی کر رہی ہے تو عقل مند ہے، وہی کام آپ کی بہو کر رہی ہے تو وہ شاطر ہو گئی۔ اب وہ کہیں گے کہ کس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ بتائیے، ہمارے بیٹے کو جدا کر دیا، ہماری بہو نے الگ کر دیا، لیکن بیٹی عقل مند ہے، لڑائیاں ہوتی تو وہ الگ سکون سے رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر اپنا بچہ روتا ہے تو سینے میں درد ہوتا ہے، کسی دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ کو بدلیے، اس نظریے کو بدلیے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی نظر خراب ہو جائے تو آپ نظر کا تو علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نظریہ خراب ہو گیا تو آپ نظریے کا کبھی علاج نہیں کر سکتے۔
اسے یہاں سے اٹھ کر کے جائیں اور جہاں تک آپ جائیں جس سے بات کریں اس پیغام کو آپ آگے کریے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑکے کے ماں باپ، لڑکے کی بہن اگر دہیج کی ڈیمانڈ کرتے اور مانگتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے لڑکے کی اور آپ اپنے بھائی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ دعا کریے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔